اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرو، یہ حکم ہے۔ حکم کو ماننے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ہو جائے۔ یہ کامیابی ایسی ہی ہے جیسے کہا جائے کہ شادی کرو اولاد ہو جائے گی، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم ہو جائے گا۔ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرو، اللہ کا بندہ ہو جاؤ گے۔ اور جو جیسے ہوتا ہے ویسے نہ کرے تو ناکامی ہے۔ ناکامی بھی نتیجہ ہے اور کامیابی بھی نتیجہ ہے۔ کامیابی نتیجہ جو ہے اس کو ملتا ہے جو کامیابی کا کام کرتا ہے۔ جو کامیابی کا کام نہیں کرتا وہ ناکام ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیکی نہ چھوڑے، اللہ کا حکم نہ چھوڑے، حکم کی تعلیم حاصل کرتا رہے، تو بتائیے نیکی نہ چھوڑنے والا گناہ گار کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ گار تو ہوتا ہی وہ ہے جس نے نیکی چھوڑ دی ہوتی ہے۔ اصل حرام سے بچنا ہے۔ جب کوئی حرام سے بچتا ہے تب وہ حلال کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ وذکر اللہ میں بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ پتہ ہو کہ کثرت کہتے کس کو ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ذکر اللہ کوئی ایک بار ہو تو بندہ کہے کہ میں 2 بار کر دیتا ہوں، تب کثرت ہو جائے گی۔ کچھ ایسی چیزیں جن کی کثرت کی نہیں جا سکتی۔ ماں ہے، ایک ہی ہے، ماں کی کثرت کیا کرو گے؟ باپ ایک ہی ہے، باپ کی کثرت کیا کرو گے؟ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی کثرت کیا کرو گے؟ میں ایک ہی ہوں، میں اپنی کثرت کیا کروں گا؟ پہلی بات جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ جانا جائے کثرت ہے کیا۔ کثرت کسی چیز میں ہوتی ہے۔ جب کسی چیز میں کثرت کی جاتی ہے، پہلے ایک ہے اسے 2 کر دیا جاتا ہے، 2 ہے اسے 3 کر دیا جاتا ہے۔ چیز میں تو کثرت ہو سکتی ہے، ایک عام ہے، ایک نارنگی ہے، 2 نارنگی کر دو، کثرت ہو گئی، 3 کر دو اور کثرت ہو گئی، 4 کر دو اور کثرت ہو گئی۔ چیز میں تو کثرت کی جا سکتی ہے۔ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ اضافے کو کہتے ہیں۔ کثرت کو کیا کہتے ہیں؟ اضافہ۔ اب اضافہ چیز میں تو ہے لیکن یہ عارضی اضافہ ہے۔ کتنا اضافہ کر لو گے، آخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ بات ہے کثرت جس میں اضافہ تو ہو لیکن وہ اضافہ کامیابی بنے۔ عارضی زندگی کی کامیابیاں کتنی بھی مل جائیں، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہوتی۔ اور یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو، یہ ذکر اللہ کی کثرت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور مسائل ہیں کہ اللہ پاک کا حکم ہر مسئلے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہر مرض کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی ہے، اور اگر کوئی کہے یہ جو میری دوائی ہے یہ ہر مسئلے کی دوائی ہے، ہر مرض کی دوائی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ مسائل بھی بے بہا ہیں، احکام بھی بے بہا ہیں۔ جب کوئی احکام کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ احکام کی تعلیم احکام بے بہا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ احکام کی تعلیم کثرت ہے۔ یہ جو کثرت ہے یہ در حقیقت تعلیم علم کا اضافہ، علم ہے اور علم کا اضافہ ہے۔ یہ علم جو ہے ایک ہی ہے، یہ علم جو ہے ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، ماں ایک ہی ہے، لیکن چیزیں ایک نہیں ہیں۔ یہ جو فرمایا وذکر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے جس چیز میں جو مسئلہ پیدا ہو جائے کیا کرو، اس کا حکم جاننے کی کوشش کرو۔ گھبراؤ نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احکام
ہمارے مسائل کو ختم کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ مسئلہ پرابلم کوئی پیدا ہو جائے تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہ کبھی بھی کرنا۔ یہ ہے وذکر اللہ۔ اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ میرے حکم کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب حکم جو ہے وہ آیا کس کے لیے ہے؟ احکام آئے کس کے لیے ہیں؟ مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو مسئلہ پیدا ہو اللہ کا حکم اس کو حل کر دے، اور وہ نماز ہو جائے، روزہ ہو جائے، حج ہو جائے، عارضی زندگی ابدی زندگی ہو جائے۔ جب یہ اللہ پروردگار کرتا ہے تو یہ حکم جب خود دیتا ہے تو حکم کی تعلیم میں بندہ بھی اپنا خود دیتا ہے۔ اب تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہو جاتا ہے۔ یہ علم جب کسی کو ہوتا ہے یہ حقیقی کامیابی ہے۔ کسی کو علم حاصل نہ ہو، اللہ کا علم ایک ہی ہے نا، علم حاصل نہ ہو اسے حقیقی کامیابی نہیں ملتی۔ یہ جو فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہماری کثرت بھی علیحدہ ہے، ہمارا اضافہ بھی علیحدہ ہے، لیکن اللہ پروردگار جو اپنے بندے کو تعلیم دیتا ہے اس تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا علم ہوتا ہے۔ عبادت کا علم بھی ایک ہی ہے، اللہ کی ذات صفات کا علم بھی ایک ہی ہے۔ جب اللہ اپنے علم کے بارے میں کہتا ہے تو وہ ایک ہی علم ہے، ایک ہی علم ہے۔ اور جب اضافے کا کہتا ہے تو تعلیم سے جو ہمیں علم ملتا ہے اس میں اضافہ ہے۔ فرمایا وذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کا جب علم ملے گا تو یہ حقیقی کامیابی ہوگی، اور جب اللہ کے حکم کا ذکر تعلیم حاصل کرو گے تو یہ کثرت ہوگی۔ اب دیکھیے کثرت بھی آ گئی، حقیقی بھلائی بھی عطا ہو گئی۔ حقیقی بھلائی علم الہی کی عطا سے ہوئی ہے، اور کثرت ہمیں حکم کی تعلیم حاصل کرنے سے ہوئی ہے۔ یہ ذکر ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔